السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم نوجوانوں کے ساتھ ہیں بیرٹ ہاٹسن یونیورسٹی میں، اور ہمارے ساتھ بہت زبردست شخصیات ہیں، کیونکہ ہم بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے جو کہ ہماری تاریخ کا بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے۔ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے۔ ایک راستہ بنتا ہے پاکستان کے بننے کا، ایک عہد ہوتا ہے آگے بڑھ کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت بنانے کا، ایک عہد ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اپنے ساتھ اقلیتوں کو بھی آگے لا کر دنیا میں ترقی حاصل کریں گے۔ آج ہم کس جگہ پر پہنچے ہیں؟ جو ہم نے عہد کیے تھے، تو آج 23 مارچ کو ہم کیا عہد کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو وہ تمام حقوق ہم دے رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے؟ آج پاکستان کے عوام جو کہ جمہوریت سے مستفید ہیں اور یہ ووٹ دیتے ہیں، یہ ٹیکس دیتے ہیں اور انہی کے نام پہ قرضے بھی لیے جاتے ہیں، تو پھر ریٹرن میں ان کو کیا ملتا ہے؟ اور آج کے دن خاص طور پہ جب ہم واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پھر بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو زبردست انداز میں ہم خراج تحسین پیش کریں۔ زبردست انداز میں ہم اپنے قائد کو آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا جو خواب ہے اور جو انہوں نے فلسفہ پیش کیا، جو انہوں نے شاعری پیش کی، اور اس کے بعد تحریک پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ طویل فہرست ہے ان کی، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح، اور پھر فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان، انہوں نے جس طرح سے اس ملک کی بنیاد رکھی، ہم اس میں کس جگہ کھڑے ہیں ہم نوجوانوں سے بھی جانیں گے اور ہمارے پینلسٹ سے بھی تعارف کراؤں گا جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے محترم جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمد عابد راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ شبیر احمد خان صاحب، سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ شبیر صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ راشد آباد کا علاقہ ہے اور اس کی ہسٹری بھی ہم جانیں گے، اور یہ فخر حاصل ہے ہمیں کہ ان کے صاحبزادے جن کا نام انہوں نے راشد منہاس کے نام پہ رکھا، انہوں نے پاکستان کے لیے جام شہادت حاصل کیا۔ تو سر ہم آپ کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جمیل احمد خان صاحب۔ اور ہمارے ساتھ ہیں کرنل ریٹائرڈ رضوان احمد صاحب جو کہ رجسٹرار ہیں بیرٹ ہاٹسن یونیورسٹی کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب۔ بہت شکریہ۔ ویسے تو آج آپ میزبان ہیں، ہم آپ کی یونیورسٹی میں آئے ہیں، تو عابد راؤ صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں، یہ جو دن ہوتے ہیں، ہر سال 14 اگست بھی آتی ہے، 23 مارچ بھی آتی ہے، 6 ستمبر بھی آتی ہے، ہم جو ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس دن کی تو خاص بات آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم اپنی عسکری قوت جو ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور عسکری چیلنجز بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، کیونکہ ہمارے بارڈرز جو ہیں اس میں دونوں جانب سے ایک طرف افغانستان ایک طویل بارڈر، اور پھر دوسری طرف انڈیا ہمارے ساتھ موجود ہے، ٹاپ پہ ہمارے ساتھ چائنا ہے، باٹم پہ ہمارے ساتھ ایران ہے۔ تو ہم ہم ایک بڑی زبردست لوکیشن کے اندر ہیں، تو ہمیں ہمارے پاس وہاں چیلنج بھی ہے۔ تو یہ جو دن ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا قوم کو دوبارہ یکجا کرنے میں، کچھ سوچنے پہ، کچھ عہد کرنے پہ گامزن کرتے ہیں، یا بس یہ جسٹ ڈے آتا ہے، لوگ چھٹی مناتے ہیں اور بس ختم؟ دیکھیے، قوموں کی تاریخ میں یہ جو دن ہوتے ہیں یہ ریفریشر کے طور پہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ وہ باقی 364 دن جو ہیں سال کے، اس پہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس تاریخ کو کسی خاص سال میں کیا ہوا تھا۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ سے بات کروں گا۔ 1940 میں پاکستان کی تحریک منظور ہوتی ہے، پھر 1947 میں آپ کو یہ ملک مل جاتا ہے۔ جو خوش قسمتی سے اتنی کم تحریک آزادی چلی، پاکستان کے حاصل کرنے میں جو ہمارے نقصان ہوئے، خاص طور پہ جانی و مالی، یہ جو 12 لاکھ ہمارے کوٹ کی جاتی ہے فگر کہ لوگ شہید ہوئے، وہ موومنٹ آف پاپولیشن کے دوران تھی۔ تحریک پاکستان ہر لحاظ سے بڑی پرامن تھی، پولیٹیکل تحریک تھی۔ پاکستان پولیٹیکل سائنس کے حساب سے ایک بڑا ان نیچرل ملک ہے، کیونکہ یہ ملک 14 اگست سن 47 سے پہلے تھا ہی نہیں۔ باقی سب مسلمان ملکوں نے ٹیونیشیا سے لے کے انڈونیشیا تک
وہ پہلے وجود میں تھے، پھر نو آبادیاتی قوتوں نے آ کے ان پہ قبضہ کیا اور انہوں نے اس سے آزادی حاصل کی. ہمیں یہ نیا ملک کارو کرنا تھا ایک انڈین سب کانٹیننٹ میں. دوسرا یہ تھا کہ اس ملک کے لیے جدوجہد ان حصوں میں ہوئی جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے، ان لوگوں نے کی جو ان صوبوں سے بلانگ نہیں کرتے، وہ زبان لائی گئی جو یہاں کی نہیں تھی. اس لیے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ایک اسپیشل پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت تھی. اتفاق دیکھیں کہ ساری مذہبی جماعتوں نے اپنی اپنی وجوہات پہ پاکستان کو اپوز کیا. 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو انہیں لگا کہ وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو انہوں نے اپنی پیرلل موومنٹ 1948 سے شروع کی ہے. اور اس وقت سے آپ کی پولیٹیکل کریکٹر میں اور مذہبی کریکٹر میں ایک تصادم پیدا کیا کہ آپ پاکستانی پہلے ہیں یا آپ مسلمان پہلے ہیں. آپ کے ہاں اور پولیٹیکل سائنس فارمولا دیتی ہے اگر کسی قوم کو جوڑنا ہے. ہمارا سب کچھ، ہم نے ہندوستانی نفرت میں آنکھ کھولی تھی، آج بھی وہ قائم ہے. اور حتی الامکان جہاں تک آپ کے ڈیفنسز ہیں، جہاں پہ آپ کی سارا کچھ ہے، انڈیا اسپیسیفک ہے. حتیٰ کہ یہ حب الوطنی بھی انڈیا اسپیسیفک ہے. آپ اس وقت یونائٹ ہوتے ہیں جب ہندوستان سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے، آپ اس وقت یونائٹ ہوتے ہیں جب انڈیا کے ساتھ کرکٹ میچ آپ کا ہوتا ہے. باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی بنیادی وجہ ہے آپ کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی سینٹرل ڈاکٹرن نہیں ہے. جب فوجی حکومت آتی ہے، آپ دیکھ لیں ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، کسی کی بھی جو تھی نا کوئی کامنیلٹی نہیں تھی، کوئی آئیڈینٹی انہوں نے قوم کو نہیں دی، بیکاز فوج کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہوتی. وہ نیشنل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی فیل ہوئے بیکاز آپ کی سن 47 میں کوئی سینٹرل ڈاکٹرن نہیں تھی. اگر یہ کلیریفائی ہو جاتا کہ آپ اسلام کے لیے بنے یا مسلمانوں کے لیے بنے یا کیا آپ کا وہ ہے. آپ دنیا کے پچھلی صدی کے دیکھ لیں، کمیونسٹ پارٹی چائنا کی 1949 سے اب تک رول کر رہی ہے. انہوں نے 14 سال سٹرگل کی، 1935 سے 49 تک، آج تک وہ ایک ڈاکٹرن پہ چل رہے ہیں. قانونی نظام، تعلیمی نظام، معاشرتی جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس پہ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ وہ نہیں ہے، اس لیے ہر آنے والا رولر بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے سوشلزم انٹروڈیوس کیا، وہ اس میں خود بلیو نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ سسٹم ان کے جاتے ہی فیل ہو گیا. ضیاء الحق ایک اور طرح کا اسلام لے کے آئے، وہ فیل ہو گیا. اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ قوم مذہبی اس پہ بھی تقسیم ہو گئی. یہ سیکٹیرین ایکٹیویٹی، چونکہ پاکستانیت نہیں پیدا ہوئی اس لیے ہم سب کچھ ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. تو اس لیے اس سینٹرل ڈاکٹرن کا ہونا بہت ضروری ہے. اس دن اب ہمیں سن 40 سے اب تک تقریباً 79 سال ہو گئے، ہم تعین نہیں کر سکے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، اسلامی ہے، پاکستانی ہے. میں ذاتی طور پہ، آپ میرے سے نہ ایگری کریں، ہم مسلمان تو سن 47 سے پہلے بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں ہمارے دیہاتوں میں، آپ عیدیں بھی مناتے تھے، نکاح بھی ہوتے تھے، اور اسلامی جو جتنے بھی آپ کے وہ طور طریقے ہیں وہ تھے. ہم پاکستانی نہیں تھے، وہ آپ سن 47 کے بعد بنے ہیں. اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس دن آپ کو عہد کرنا چاہیے کہ آپ پاکستانی بنیں گے. آپ کا اپنا پاسپورٹ ہے، آپ دنیا کے کسی حصے میں جاتے ہیں، آپ اس سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں. صرف مسلمان ہونا وہ اور شعبہ ہے. آپ اسلام، ہم نے صرف عبادات کا وہ رکھا ہوا ہے، جو باقی اخلاقیات کے اور معاشرتی پہلو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں. جھوٹ بولنے میں ہم بہت آگے ہیں، ملاوٹ کرنے میں بہت آگے ہیں، بے ایمانی میں آگے ہیں، کام نہ کرنے میں ہم دنیا میں بہت آگے ہیں. تو اس لیے آپ سن 40 پہ اگر پاکستان آپ نے علیحدہ بنایا تھا تو اس کے لیے ایکسلنٹ ویوز، بہت خوبصورت خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے اور ایک زبردست ڈائریکشن دی ہے کہ بھائی یہ ہم سب کچھ تو پہلے بھی تھے. ہم 14 اگست 1947 کو پاکستانی بنے تھے. تو جب پاکستانی بنے تھے تو وہی ہماری پہچان اور آئیڈینٹی اور پریورٹی ہونی چاہیے، کوئی اور پریورٹی ہماری ہونی نہیں چاہیے. اور جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، کسی بھی فقہ سے ہیں، وہ میرٹ کی بنیاد پر اور انسانیت کی بنیاد پر جو ان کو آگے جو ہے وہ لے کے جایا جائے. تو جمیل صاحب، جو دنیا میں آپ نے دیکھا، آپ نے پاکستان کے آپ مختلف ملکوں میں امبیسڈر بھی رہے اور بہت ٹریول بھی آپ نے کیا، یہ جو ہماری آئیڈینٹی کرائسس ہے، اس میں
پاکستان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہیں، یا وہاں پہ کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی چاہے کہ کوئی کسی بھی جو ہے بیک گراؤنڈ رکھتا ہے وہاں پہ صرف وہ کہتا ہے نہیں جناب میں پاکستان زندہ باد، اور ایک ہی پاکستان زندہ باد تو خیر سبھی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک آئیڈینٹی جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ایک جملے میں یہ بتا دوں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی وطن سے دور جو ہمارے بڑے محب وطن پاکستانی ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، وہ وطن سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور بس صرف وہاں ایک ہی بات ہے اور وہ ہے پاکستانیت. یہاں کیونکہ بہت سارے انٹرسٹ انوالو ہو جاتے ہیں، بہت سارے اور مضمرات ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے افکار ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، تو اس میں کچھ کبھی کبھی کوئی اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ جو حکومت یا ریاست کا جو کام تھا وہ نہیں کر سکی. مثال کے طور پہ وہ تحفظ نہیں دے سکی لوگوں کو، تھانے سے تحفظ نہیں ملا، تو میں نے سوچا جناب میں اپنا زبان والا ڈھونڈوں، اپنا فقہ والا ڈھونڈوں، اپنا مذہب والا ڈھونڈوں، اس کی چھتری میں چلے جاؤں، مجھے وہاں سے تحفظ ملے گا. مجھے تعلیم نہیں مل سکی حکومت کی طرف سے، تو میں نے سوچا جناب میں اپنی کمیونٹی میں جاؤں، وہ مجھے مفت تعلیم دیں گے. مجھے صحت نہیں مل سکی، میں نے سوچا جناب میری کمیونٹی کا، میری زبان بولنے والوں کا کہاں پہ اسپتال میں، وہاں جا کے جو ہے وہ چیزیں لے لوں. تو جب وہ جو فیلئر تھا، وہ فیلئر جو ہوا تو ادھر سے چھوٹی چھوٹی چھتریاں مضبوط ہوتی چلی گئی اور آج وہ بہت بڑی بن گئی. ہاں بس وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آوارگی شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. اسٹیٹ کی اپنی جگہ پر جو ایز اے شہری اور ایز اے مملکت پاکستان کے رہنے والے جو ہم سب لوگ ہیں، اس میں کچھ ہمارا بھی حصہ بنتا ہے. اور جب تک کہ شہریوں کی معاونت شامل نہ ہو اس وقت حکومت کی جو پالیسیاں رہی ہیں اس پہ یقیناً نکتہ چینی کی جا سکتی ہے بہت سارے معاملات میں، اور بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جس کو ہم امپلیمنٹ کر کے اس پر ہم اس سے لیکن ایک چیز کا ضرور ادراک ہونا چاہیے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ دنیا میں لوگوں نے ٹریول بھی کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ دنیا 100 سال ہم سے آگے ہے، صرف اور صرف ٹیکنالوجی میں نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ نظام میں نہیں، صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو حقوق دینے کے لیے نہیں، بلکہ ایتھکس کے اندر بھی. ٹھیک ہے نا، جیسے سر آپ نے بات کی، تو جب دنیا ہم سے آگے تو اس کو ہم تھوڑا سا سوچیں اور کم سے کم یہ ضرور ادراک کریں کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے سسٹم. ایسا نہ ہو کہ جناب ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں، ٹرانسپورٹ کا برا نظام ہے کوئی بات نہیں ہے، سیوریج کا برا نظام ہے کوئی بات نہیں ہے، سڑکیں خراب ہے کوئی بات نہیں ہے، تعلیم نہیں مل رہی پیسے کی بنیاد پر ہے کوئی بات نہیں ہے، بس اس پہ ہمیں ایگری نہیں کرنا. ہم نے جدوجہد کرنی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں جدوجہد کے لیے کہ ہم بہتر پاکستان بنائیں گے جیسا پاکستان ہمارے بڑوں نے دیا ہے. کم سے کم نوجوان یہاں بیٹھے میں وہ اس سے بہتر پاکستان اپنی اگلی نسل کو دے کے جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں انہوں نے صرف یہ بولا نہیں ہے کر کے دکھایا ہے. ان میں ایک بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے شبیر صاحب موجود ہیں. ان کی ایک بڑی مثال ہے. انہوں نے کیا کیا بریک کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال ہے پاکستان کا. جمیل صاحب، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے، تو کچھ ایسے شجر لگانے کی ہمیں ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایسے کام کیے جائیں کہ ہم جو ہے وہ جو میرے بھی لاسٹ سیشن کا جو موضوع ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو ہمیں جو پاکستان ملا ہے اس سے بہتر پاکستان دے کے جائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں نے اپنے نوجوانان پاکستان میں دیکھا ہے جو کہ 120 ملین کی تعداد ہے پاکستان میں، اور ایک بہت بڑا ہمارے لیے انمول تحفہ بھی ہے، لیکن اگر ہم اسے سنبھال کے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو تعلیم تربیت صحت جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے تعلیم تربیت صحت، ورلڈ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان تعلیم تربیت صحت اور پاپولیشن پہ کنٹرول کر لے تو پاکستان دنیا میں ترقی پذیر ملک بن سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے اور میں نے محنت کرنی ہے. آسمان سے تو کوئی نہیں آئے گا. تعلیم ترقی صحت کہہ دینا آسان ہے لیکن ہمارے پاس اس کے ذرائع ہونے چاہیے. اگر ایک انڈیویجول یوتھ میں سے اور ویسے 120 ملین اگر ایک قطرہ ڈالنا شروع کر دے آج سے اور یہ شکوے گلے سے ہٹ کر اپنا کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرے گرد و نواح کو دیکھ کر تو یہ ملک کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے سوچنے کے، تو اس پہ میں یہی آخر میں کہوں گا کہ دل میں میرے اندیشائے فردا کی جلن ہے اور ہو پھول کی آغوش میں شبنم تو مجھے کیا. لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے مجھے کیا. تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل، اکیلا جھنڈا اٹھاؤں گا. تنہا ہی نکل جاؤں گا میں جانب منزل، ہونے لگی آواز جرس کم تو مجھے کیا. تو اگر یہ جی بہت شکریہ.
جی کرنل رضوان صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، کیا فرمائیں گے، کیا اسٹیپس ہیں کہ مایوسی سے نکل کر ہم جو ہے وہ روشنی کی طرف آئیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مایوسی کو اگر آپ کرائسس کہتے ہیں تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ دیر از آلویز این اپرچونٹی ان کرائسس، رائٹ سر؟ اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا، یہ جو گریکو رومن گاڈس ہے وہ کہہ گئے. سو فرسٹ آف آل وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کسی بھی جگہ تو میں نے کہا مجھے تو کرائسس سے محبت ہو چکی کہ مجھے اپرچونٹی وہیں سے ملتی ہے. دس از نمبر 1. موونگ فارورڈ اس پہ یہ بات کسی نے کہی یوتھ سے ریلیٹڈ، 60 بھی نہیں، UNDP کی رپورٹ کے مطابق اٹ از 64%. I repeat, 64% population of this country falls under the bracket of youth bulge, which is under the 29. And this is again a documented fact, and not today. Another 10 years, 20 years, 30 years, 3 decades more, UNDP says Pakistan is going to be the youngest populated country of the world. I repeat, Pakistan is going to be the youngest populated country of the world for the next 3 decades. So for the next 3 decades, it is only going to be the youth in which we need to invest. And right now we are addressing the youth, and they are the one who has to take the beacon forward. You will not be here, I will not be here, you will not be here, but they are going to be the sustainability factor for us. Somebody says paudhe lagao, somebody says ye karo, somebody says environment karo, solar karo. To be very honest, I agree to all of them, but these are the international narrative. Sustainable development goals ke wahan ke narratives hain. If we put them local, wo kehte hain think global and act local. So act local ke upar, this is the youth. Aur usi youth ko empower karne ke liye, let me just end it on this note, that when we came up with this idea, there are around 2,500 youth, organic participants, who are participating in this festival as of now, and they are taking it forward, and we are not going to end it over here. They will keep coming up periodically. So this is what a small little token, this is what a small little contribution that we are at this institution trying to take it forward. And inshallah اگر آج یہ بات لوگوں کو اوروں کو اچھی لگتی ہے اور اس کا منظر ڈومینوز افیکٹ آتا ہے، ریپلیکیٹ ہوتی ہے، تو یہ اسکائی از دی لمٹ. بالکل بالکل. اسی طرح انیشیٹوز جو ہیں وہ ہر ایک نے لینے، ہر ایک کا جو اپنا ایک انیشیٹو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف انیشیٹو سامنے آئے ہیں. شبیر صاحب آپ فرمائیے کیسے کنکلوڈ کریں گے آج جو گفتگو ہوئی ہے؟ I would only say کہ اس وقت جس قسم کے ملک کو مشکلات درپے ہیں، نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے تو اپنا ایک زندگی کا مقصد بنائیے. unless you have a vision, unless you have a name, it's an useless life. تو وہ تو یہی ہوگا بالکل اکبر الہ آبادی کی طرح سے، پیدا ہوئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. So you will also be one of them. Yeah. If you wish to do, think, poise, contemplate, meditate yourself, you get a vision for yourself, what you want to do. Think, aim high, never low. دشواریاں آئیں گی، never give up. There is never a failure in life. Never a failure. اور سر جہاں کرائسس ہے ہمارے ملک میں جیسے جی، تو وہاں پہ تو ہمارے پاس ٹاپ کی جگہ خالی ہے. مثال کے طور پر میں ان سے پوچھوں کہ پاکستان کے 5 زندہ سائنٹسٹ کے نام بتا دیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بتانا. سوائے ڈاکٹر عطاء الرحمان کے، ہم 2 نام کے بعد 3 نام کے بعد ہم نام نہیں لے سکتے. تو اٹ مینس کے اوپر ٹاپ خالی ہے، آپ کو انتظار کر رہا ہے. ہمیں ہزاروں لاکھوں سائنٹسٹ چاہیے. ہمارے پاس ٹاپ پہ ہر شعبے کے اندر اسپیس موجود ہے. آپ اپنے اندر اپنے اس شعبے کی ایکسلنس بس لے کر آئیں. جی عابر روسف. دیکھیے میں تو نیشنلزم میں بلیو کرنے والا آدمی ہوں، اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ پاکستانی بنیے اور اتنی محنت کریں اس ملک کے لیے جتنی آپ ملک سے باہر جا کے کرتے ہیں، تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. مذہب ہمارا کبھی خطرے میں نہیں تھا. مذہب کوئی 1400 یہ اگست کو نہیں پیدا ہوا ہمارا، یہ 1400 سال پرانا ہے اور 57 ممالک ہیں. پاکستان کو جو خطرے ہیں اس کو آپ نے بچانا ہے، اس کے لیے کوئی باہر سے مسلمان نہیں آئے گا آپ کو بچانے. اس لیے پاکستانی بننا بہت ضروری ہے. اور ہمارے ساتھ جی بالکل سر، آپ کے کسی قدم سے پاکستان کا نہ نقصان ہونا چاہیے، نہ پاکستان کی بے توقیری ہونی چاہیے. اسلام بڑا محبوب مذہب ہے، اس کے معاشرتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں، ورنہ وہ ویسٹ میں اب عام ڈائلاگ بولا جاتا ہے کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس کو آپ کم کریں، وہ معاشرت میں اسلامی پہلو لانے سے کم ہوگا. ہم جب کہتے ہیں کہ آخری مذہب ہے، یعنی سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے تو لاسٹ میں جو ہم ٹیکنالوجی میں بھی دیکھتے ہیں جو لاسٹ ورژن آتا ہے سب سے بہترین ہوتا ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو سب سے بہترین ورژن ہے، مذہب سب سے بہترین ہے، اس بات پہ فخر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے؟ معاشرہ بہترین ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، اور یہ سوال ہے پاکستان کا. ہم چاہیں گے کہ کنکلوڈ کریں ہمارے آج کے اس پروگرام کو پاکستان ڈے کے موقع پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت ہیں
اور ایجوکیشنسٹ ہیں، وائس چانسلر ہیں بیرٹ ہاٹسن یونیورسٹی کے ڈاکٹر منظور احمد خالدی صاحب. سر زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے جی. میرے خیالات ذرا ڈفرینٹ ہیں دوسرے لوگوں سے. میں بلیو کرتا ہوں انسان میں، ہم سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اور ارسپیکٹیو آف آپ کس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، کس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، ہم سب جو ہے نا اللہ کے بندے ہیں اور سب ایکول ہیں. میں پاکستان میں بھی رہا ہوں، سابق پاکستان جو بنگلہ دیش ہو گیا وہاں بھی رہا ہوں، باہر بھی رہا ہوں کافی عرصہ. اور دوستوں کو میرے دنیا بھر کے یعنی مذاہب ایز ویل ایز ملکوں کے دوست ہیں. میں ان میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتا، نہ میرے خیال میں کچھ زیادہ فرق ہے لوگوں میں. ٹھیک ہے نا، پاکستانی ہو، انڈین ہو، امریکن ہو، سب جو ہے بیسیکلی انسان ہیں. ٹھیک ہے نا، وی شوڈ رسپیکٹ ادرس، ان کی اچھائی دیکھیں، اپنی ویکنسز دیکھیں، اپنی ویکنسز کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم مسلمان ہیں تو دوسرے پوٹینشیل مسلمز ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو اس نظر سے دیکھیں، آپ کو ان کے پرابلمس کو آپ اپریشیٹ کر سکیں. ابھی یہ پچھلے دنوں ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ ہوا نیوزی لینڈ میں، کرائسٹ چرچ میں جو ہے 50 مسلمانوں کو مسجد میں جا کے مار دیا گیا. لیکن آج سے 2 سال پہلے بامبے میں جا کے 10 لوگ جو ہے 200-250 لوگوں کا قتل عام کیا، وہ بھی مسلمان نہیں تو پوٹینشیل مسلمس تھے. وی شوڈ لک وتھ رسپیکٹ اینڈ فار ادرس ایز ویل. ایز اے پرسن، ایز اے انسان کو اللہ جو ہے اشرف المخلوقیات بنایا ہے. ہمارا ایمفیسس ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو امپروو کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا زبردست خیالات کا. اور پاکستان ڈے کے موقع پر آج کے پروگرام میں ہم نے یہی عہد کیا، اور پاکستان میں اور دنیا میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، کہ ہم نے اپنے پرسنل لیول پر ایفرٹس کرنی ہے، سے شکوہ نہیں کرنا. انڈیویجول لیول پر یا کلیکٹیو ایفرٹس کے ذریعے ہم نے ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے، جیسا پاکستان ہمیں ملا ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا.